جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ السلام علیکم سید طلعت حسین صاحب، ڈاکٹر شفیع علی بات کر رہا ہوں باسٹن سے۔ یہ جو ابھی ایشو اٹھا ہوا ہے ججز کو انفلوئنس کرنے والا، اور جو ججز کے ریمارکس ہیں، مجھے اس پہ آپ کی رائے چاہیے، پلیز اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ ایک جج کہتا ہے میرے سامنے نہیں آئی کوئی اس طرح کا، مجھ پہ دباؤ نہیں آیا، دوسرا کہتا ہے مجھ پہ دباؤ نہیں آیا، تیسرا کہتا ہے مجھ پہ دباؤ نہیں آیا، کوئی کہتا ہے میرے دور میں دباؤ نہیں آیا۔ اور اطہر من اللہ صاحب نے تو حد ہی کر دی، وہ جو لطیفے والی کہانی ہے کہ گورنمنٹ کے خلاف یہ چارج شیٹ ہے، لیکن میرے دور میں کوئی دباؤ نہیں ہے، نہ مجھ پہ کوئی دباؤ ہے۔ اور جسٹس شوکت عزیز پہ دباؤ تھا تو وہ چونکہ میں بینیفیشری تھا تو اس لیے مجھے اس پہ بولنا نہیں چاہیے۔ یہ میری رائے ہے ان کے کامنٹس پہ۔ پوچھنا صرف یہ ہے کہ اگر کسی پہ بھی دباؤ نہیں ہے اور کسی کے دور میں بھی دباؤ نہیں ہے تو پھر یہ چارج شیٹ کیوں ہے اور کس کس پہ دباؤ ہے؟ اور وہ جو 6 کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ دباؤ ہے تو وہ کس طرح کا دباؤ ہے؟ اور میں اس سے آپ کی اس بات سے ہمیشہ سے متفق ہوں، یہ انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے۔ جب تک پاکستان میں رہنے والے شہری خود اندر سے ایماندار نہیں ہوں گے، خود اپنے کام کو اپنے کام تک نہیں رکھیں گے، دباؤ بھی آتے رہیں گے اور وہ اس سے انفلوئنس ہوتے بھی رہیں گے۔ پلیز اس پہ ذرا کامنٹ کریے گا، بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ ظاہر ہے جو تعدادات ہیں ان تمام بیانات کے اندر وہ بڑے واضح ہیں، اور آپ نے بڑی خوبصورتی سے ان کو سمو دیا ہے اپنے سوال میں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو 7 ممبران تھے جس میں سے ایک جج صاحب علیحدہ ہو گئے تو 6 ممبران رہ گئے، وہ سب کے سب جو ہیں وہ ہائی کورٹس کو ہیڈ کر چکے ہیں، اور سبھی نے بلا تعمل یہ برملا اظہار کیا کہ ان کے دور میں تو کوئی ایسا معاملہ آیا نہیں۔ تو اگر ان کے دور میں ایسا معاملہ کوئی آیا نہیں ہے تو پھر یہ معاملہ کب آیا، کس کے دور میں آیا؟ اگر بینچ کلی طور پر 100% یہ ضمانت دے رہا ہے کہ ان کے انفرادی ممبران کے اوپر دباؤ نہیں آیا، تو پھر دباؤ کب آیا، کس وقت آیا؟ اور اگر جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کا بیان بھی ہم مان لیتے ہیں کہ میرے دور میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، تو پھر دباؤ کا قصہ کیا ہے؟ میرے خیال میں اس کو بہت زیادہ طول دیا گیا ہے۔ بنیادی بات جو کرنے کی تھی وہ بڑی سادی سی تھی کہ جن جج صاحبان نے یہ خط لکھا ہے ان کو میرے خیال میں بلایا جائے۔ ان کو بلانے کے بعد ان سے پوچھا جائے گی کہ آپ نے یہ بتایا ہمیں کہ دباؤ ہے، یہ کس کس کا قصہ ہے؟ تو جس کا قصہ ہے اس کو بطور گواہی کے طور پر طلب کر دیں، بطور گواہ طلب کر دیں، اس کی گواہی کو لے لیں، اور پھر جس شخص کا وہ نام لیتا ہے تو اس کا احتساب کر دیں۔ ایسا نہیں کیا گیا، تو اس کو ایکسپینڈ کر دیا گیا بہت زیادہ، تو جس کی وجہ سے اب ہر کوئی ہر گلی محلے میں چلاتا پھر رہا ہے کہ دباؤ ہے، لیکن جب انفرادی بات آتی ہے تو کہتا ہے مجھ پہ دباؤ نہیں ہے لیکن اس پہ دباؤ ہے۔ تو بھائی جس پہ دباؤ ہے اس کو بلا لینا، اس سے پوچھ لیں، اس سے نام لے لیں، اور جن کے نام لیں پھر تحقیق کر لیں، ان کو سزا دے دیں اگر وہ گلٹی ہیں، اور اگر کسی نے ویسے ہی کوئی پھلجھڑی چھوڑ دی ہے تو اس سے پوچھ پرتیت کر لیں۔ تو اس کا ہینڈل کرنے کا طریقہ اسٹریٹ اینڈ نیرو تھا، لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوا۔ اسلم بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ عرض یہ کرنا تھا، ابھی جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کا جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ جو ہے ان کی جو اپنے کور کمانڈر کے سامنے انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے ان کی جو اپنی زمین ہے اس پر بھی انہوں نے طالبان کو بھتہ دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ہے وہ کے پی کے میں ایک ہائی کورٹ کے جج کو بھی اغوا کیا گیا، اور 5 کروڑ روپے کے پی کے کی حکومت نے جو ہے وہ دے کر ان کو تاوان دے کر ان کو آزاد کرایا۔ اور پھر جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ اسمبلی کے اندر بیان دے دیا کہ جو ہے مغرب کی نماز کے بعد تمام تھانے بند ہو جاتے ہیں، اور مغرب کی نماز کے بعد جو ہے وہ دوسروں کا کنٹرول ہوتا ہے، اور پولیس جو ہے وہ اپنے محفوظ مقامات پہ چلی جاتی ہے۔ دن میں ان کا کنٹرول ہوتا ہے، رات میں ان کا کنٹرول ہوتا ہے، اور ہر ٹینڈر میں جو ہے وہ ان کا بھی حصہ رکھا جاتا ہے۔ اگر یہ ساری باتیں صحیح ہیں تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہماری ریاست کہاں کھڑی ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجیے۔ انفارچونیٹلی جی یہ ایک ایسا قصہ ہے جو میں 2002 سے اس کو کور کر رہا ہوں، بلکہ اس سے بھی شاید ذرا پہلے، اور یہ قصہ ہر 2 سال کے بعد سامنے آتا ہے، ہر 4 سال اس میں لگاتے ہیں پھر
اس کو وائنڈ اپ کرنے میں. پھر 2 سال کے بعد یہ سامنے آ جاتا ہے, پھر 4 سال لگاتے ہیں, کرتے کرتے 2024 آ گیا. یہ وہ علاقے ہیں جن کو ہم نے بارہا کلیئر کیا ہے, یہ وہ علاقے ہیں جن کے اندر میں بارہا آپریشنز کی ہیں, درجنوں بڑے آپریشن کیے ہیں, سینکڑوں چھوٹے آپریشن کیے ہیں, ہزاروں جانیں گنوائی ہیں, لاکھوں زندگیاں تباہ ہوئی ہیں, اربوں روپے اس پہ لگائے ہیں اور اربوں ڈالر اس کے اوپر ہم نے لگائے ہیں, پھر بھی ہم وہیں پہ کھڑے ہیں. کسی زمانے میں ان معاملات کے اوپر قومی بحث ہوا کرتی تھی, کسی زمانے میں ان معاملات کے اوپر بیک گراؤنڈ بریفنگز ہوا کرتی تھیں, کسی زمانے میں میڈیا کو, سول سوسائٹی کو, سیاستدانوں کو ساتھ ملا کر ایک قومی لائحہ عمل مرتب کیا جاتا. اب وہ زمانے نہیں رہے. اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا ہے, صرف ایک طالبان کی طرف سے پریس ریلیز آ جاتی ہے, اس کے بعد ISPR کی طرف سے پریس ریلیز آ جاتی ہے, اور پھر یہ بیانات سامنے آتے ہیں جن کا آپ نے تذکرہ کیا. ان میں کوئی ربط نہیں ہے آپس میں, کوئی جوڑ نہیں ہے, کہیں پر یہ بحث کا حصہ نہیں ہے. تو اگر آپ نے بحث کا حصہ بنایا نہیں ہے تو پھر درد سر تو یہ ہمیشہ رہے گا. بہت بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ دیرینہ مسائل کو حل کرنے کے بعد دوبارہ سے ان دیرینہ مسائل کو پیدا ہونے کا موقع دیا جاتا ہے اور اس کے دورانیے میں طوالت ڈال دی جاتی ہے. تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے جی, وشس سائیکل بن گیا ہے. دس از واٹ اے وشس سائیکل از انفارچونیٹلی. نیشنل ڈبیٹ اس پہ ہونی چاہیے, واقعتاً سنجیدہ معاملات ہیں, لیکن یہ ریاست جو ہے وہ ہر وقت اپنے ہی پیچھے پڑی رہتی ہے اور اپنے ماضی کو ہی اپنے حال میں اور اپنے حال کو اپنے مستقبل میں کنورٹ کرتی رہتی ہے. تو ایک ویشس سائیکل ہے. طلعت صاحب، میں جنوبی پنجاب کا چھوٹا سا زمیندار ہوں. نمی کے معاملے کے اوپر جو گورنمنٹ نے موقف اپنایا ہے انتہائی بھونڈا موقف ہے. سر، گندم کے دانے میں جب تھریشر لگتی ہے تازہ نمی ہوگی ہم مان لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی اس کو ہم نکال کے دانے تھیلوں میں یا اوپن سپیس میں رکھتے ہیں، جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے وہ نمی ختم ہوتی رہتی ہے. 3 سے 4 دن کے بعد نمی اس کے اندر بالکل ختم ہو جاتی ہے. 10 سے 15 دن کے بعد اس کے اندر نمی کا موجود ہونا ناممکن ہے. جی، یہ بہت سارے کاشتکار دوست جو ہیں اور تنظیمیں، انہوں نے بھی، میں نے ایک جو پروگرام کیا تھا اس کے اندر جو پنجاب کے زراعت کے وزیر ہیں انہوں نے بہت اصرار کے ساتھ یہ بات کی جی کہ اس کے اندر 20% نمی ہے. پھر جو کسانوں کی تنظیم کے سربراہ ہیں انہوں نے اس کا بھرپور جواب بھی دیا، اور ایکسپرٹس یہی کہتے ہیں جو جس طرح آپ فرما رہے ہیں. اب پنجاب حکومت نے جو یہ سٹینس لیا تھا وہ بالکل آپ کو لگے گا کہ پس منظر میں چلا گیا. اب باقاعدہ تحقیق یہ ہو رہی ہے کہ یہ بحث کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور گندم کو امپورٹ کرنے والے لوگ کون تھے. $1 بلین کی پھکی اس ملک کو پڑی ہے، اور یہ وہ ڈالرز ہیں جس میں ہر ڈالر کے اوپر ہم مرتے ہیں. جو چھوٹی چھوٹی پیمنٹیں آتی ہیں مثلا $31 کی، $41 کی، $71 کی، اس کے اوپر ہم نے 40% جو ہے ٹیکس لگایا ہوا ہے. جن لوگوں کی ریمیٹنسز آتی ہیں لیجٹمیٹ طریقے سے، وہ ڈالر ہم ان کو نہیں دیتے ہیں، ہم ان کو پاکستانی روپے میں پیمنٹ کرتے ہیں. اور جو آپ نے ریمیٹنسز ڈالر اکاؤنٹس میں منگوانے کا بندوبست ابھی کیا ہے، تو اس ڈالر اکاؤنٹ میں سے آپ یا پاؤنڈ اکاؤنٹ میں سے آپ یا یورو اکاؤنٹ میں سے فارن کرنسی میں پیسے نہیں نکال سکتے ہیں، لیکن واپس بھجوا سکتے ہیں. اتنے پریشس ہیں یہ ڈالرز ہمارے لیے، اور وہ ہم نے ایک ایسی کموڈٹی کو امپورٹ کرنے کے لیے ضائع کر دی $1 بلین جو ہم خود وافر مقدار میں پروڈیوس کر رہے ہیں. تو اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نمی والے آرگومنٹ آج کل کوئی نہیں کر رہا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ آرگومنٹ کوئی بائی نہیں کر رہا. بڑا اسکینڈل تو یہ ہے کہ امپورٹ کس نے کیا، اور اس اسکینڈل کے ساتھ جو بڑا چیلنج ہے وہ یہ کہ اب جو گندم آ گئی ہے، جو اونے پونے دانوں آڑتی کے ذریعے مارکیٹ میں پہنچ گئی ہے اور کسان کو یہ نقصان ہو گیا ہے، اس کا تخمینہ کیسے لگے گا اور وہ کمپنسیٹ کیسے کیا جائے گا. میرے خیال میں نمی والا آرگومنٹ تو پٹ گیا جی پوری طریقے سے. السلام علیکم طلعت صاحب، میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتی ہوں اور سیاست میں دلچسپی بھی ہے میری بہت زیادہ. میرا اس وقت آج میں اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں. میرا بیٹا 14 سال کا میرا بیٹا ہے اور اسے پاکستانی سیاست میں بڑی دلچسپی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری ہے اس میں بھی اسے کافی دلچسپی ہے. میں نے آپ کے پروگرام میں میسج بھی کیا تھا.
تو میں آپ سے تھوڑی سی پروگرام سے ہٹ کے رہنمائی لینا چاہتی ہوں کہ آپ کیا ایسی بکس ریکمنڈیشن کر سکتے ہیں جس میں پاکستان پولیٹیکل ہسٹری کے بارے میں کوئی اوتھینٹک معلومات ہوں، مطلب بچے مس گائیڈ نہ ہو جائیں. تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ تھوڑی سی بکس ریکمنڈیشن دیں، کیونکہ بچے ابھی چھوٹے ہیں. تو میں اپنے بیٹے کو آپ کے پروگرام سننے کے بارے میں ہی اس کو میں نے ریکمینڈ کیا ہوا ہے کہ وہ آپ کو سنا کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بکس ریڈنگ کا میرے بیٹے کو ایکچولی شوق بھی ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ اس طرح تھوڑی رہنمائی کریں تو بچوں کے لیے بڑا اچھا ہو جائے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ جی، آپ نے تعریف کی، اور اس کا بھی شکریہ کہ آپ کے خیال میں ہمارے پاس بتانے کو کچھ ایسا ہے کہ نئی پود اس سے مستفید ہو سکتی ہے. اب چونکہ آپ کے بچے کی عمر 14 سال ہے، تو جو میں کتابیں ریکمینڈ کر سکتا ہوں جو مستند اچھی کتابیں ہیں جس کے اندر اور کچھ نہیں، تھوڑا سا تجزیہ ہو اور بہت ساری معلومات ہوں، تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ پاکستان بننے کا جو عمل تھا وہ کیا ہے، پاکستان کے درینہ مسائل میں سے موجودہ مسائل کی جو جڑیں ہیں وہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں. وہ تھوڑی سی زیادہ کمپلیکس ہوں گی، تو وہ پڑھائی میں اچھا ہے. تو میں ان کو شروع میں خالد بن سعید صاحب کی کتابیں ہیں پاکستان کے اوپر، کے بی سعید اس کو عموماً ہم کہتے ہیں، بہت اچھے لکھنے والے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کی تحریک، پاکستان کے پہلی دہائی 50s اور 60s پر بہت کام کیا ہوا ہے، اور 70s پر بھی بہت کام کیا ہوا ہے. تو یہ کتابیں خالد بن سعید کی آپ ان کو پڑھائیں. اور میں کیوں کہتا ہوں کہ آپ کو 40s 50s 60s 70s کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بنیاد یا وہ تجربات آپ ان دہائیوں میں دیکھ سکتے ہیں. بچوں کو موازنہ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. ہم جو کہتے ہیں نا بچے ایک ہی قسم کی باتیں کیوں کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم نے ان کے اذہان میں موازنہ کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں کی ہوتی ہے. تو اگر آپ موازنہ کر پائیں کہ دیکھیں پہلے تو یہ ہوتا تھا اب یہ ہوتا ہے، پہلے تو یہ کہہ رہا تھا اب یہ کہتا ہے، یہ سارا موازنہ، کمپیریٹیو انالیسس اس کو کہتے ہیں. تو خالد بن سعید صاحب کی بکس ہیں، وہ آپ ان کو پڑھائیں. اردو میں بدقسمتی سے میں کوئی ایسی کتاب ریکمینڈ فی الحال نہیں کرنا چاہتا جو کیونکہ اردو کی جو کتابیں عموماً مارکیٹ میں پھیلی ہوئی ہیں اس کے اندر تعصب کا عنصر بھاری ہے اور تحقیق کا مواد کم ہے. لیکن اگر وہ فیکٹس کو پڑھنا چاہیں تو خالد بن سعید کی کتابیں میں ریکمینڈ کروں گا. اس کے بعد اگر کبھی اللہ نے موقع دیا اور آپ نے کوئی مشورہ مانگا تو میں کچھ اور کتابیں بھی ریکمینڈ کر سکتا ہوں. لیکن فی الحال ان کو یہی کہیں کہ یہ کتابیں پڑھیں اور موازنہ کرنے کی طرف ان کو انکریج کریں. ہسٹری پھر خود ہی سمجھ آ جاتی ہے. طلعت صاحب، میں نمبل یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں. طلعت صاحب، میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ ہم نے پچھلے 8 سے 10 سال کے اندر پاکستان میں بہت زیادہ پولیٹیکل پولرائزیشن دیکھی ہے، اور جسے کہتے ہیں نا اس ورسز دیم مینٹیلٹی، وہ پاکستان میں بہت زیادہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر پروان چڑھی ہے. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم مستقبل قریب میں اس پولیٹیکل پولرائزیشن سے باہر آ سکتے ہیں اور ہم ایک ایسی قوم بن سکتے ہیں کہ جو کہ آئیڈیاز پر زیادہ بات کرے، نہ کہ شخصیات پہ بات کرے؟ اور میرا آپ سے سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے پچھلے 1.5 سے 2 سال کے اندر اپنی یونیورسٹی کے اندر یہ کلچر کافی زیادہ دیکھا ہے، نہ صرف اسٹوڈنٹس میں بلکہ کچھ ٹیچرز کے اندر بھی میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ وہ ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور بہت اوپنلی ہر چیز کے اندر وہ اس چیز کا ریفرنس دیتے ہیں کہ آپ کو اس خاص پولیٹیکل پارٹی کی طرف آپ کا رجحان ہونا چاہیے. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بدقسمتی سے جو پولرائزیشن ہے وہ صرف پاکستان جیسے ممالک تک ہی محدود نہیں ہے. اگر آپ یورپ کے ممالک کے موجودہ حالات دیکھیں تو وہاں پر آپ کو مختلف سیاسی جماعتیں جو ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی طور پر کمپیٹ کرتی ہیں، ان کے اندر بہت پولرائزیشن نظر آئے گی. امریکہ کی مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں. نظریات کی پولرائزیشن ہمیشہ سے رہی ہے، جماعتوں کے پروگرامز کے اندر وہ پولرائزیشن رہی ہے، شخصیات کے درمیان مخاصمت رہی ہے. تو مذہبی بمقابلہ مغربی جمہوریت کی آپ کو ایک ڈویژن نظر آتی ہے پاکستان میں.
صدارتی نظام پارلیمانی نظام کی ڈویژن نظر آتی ہے. جو ملٹری ڈکٹیٹرز کے حامی ہیں ان کو سیاستدان جمہوریت پسند اچھے نہیں لگتے, جو الیکشنز کے حامی ہیں ان کو ڈکٹیٹرز اچھے نہیں لگتے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ پولرائزیشن رہی ہے. اس وقت جو پولرائزیشن ہے وہ ایک ذاتی تعصب میں تبدیل ہو گئی ہے. اور اگر کوئی استاد آپ کو کسی خاص جماعت کی طرف مائل کر رہا ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہے یا نون ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا جماعت اسلامی ہے یا جے یو آئی ہے یا ایم کیو ایم ہے, جو بھی جماعت ہے, تو وہ اپنے منصب سے میرے خیال میں وہ ذمہ داری اپنی ٹھیک نہیں نبھا رہا. منصب کو تو آپ چھوڑ دیں, ذمہ داری نبھانے کے لیے اس کو اپنے تعصبات کو آرگو کرنا چاہیے. اگر آپ نے متعصب ہونا بھی ہے تو تعصب کو آرگو کریں اور دوسرے کا آرگومنٹ سننے کی اور اس کو ماننے کی سپیس دینے کی تھوڑی سی گریس شو کریں. اگر وہ نہیں ہے تو آپ کو وہ فیڈ کر رہے ہیں خاص قسم کا نیریٹو, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس وقت کی یہ پولرائزیشن ہے, اس میں خطرناک ترین بات یہ ہے کہ تعصبات کو آپ نے اپنی ترجیحات میں تبدیل کر دیا ہے. جتنا آپ متعصب ہوں گے اتنا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ معتبر ہوں گے, اور آپ کا خیال ہے کہ آپ نے کائنات کو سمجھنے کا فارمولہ حاصل کر لیا ہے. اگر آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں تو پھر تو آپ نے نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی آپ نے پا لی ہے, جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. یہ سیاست ہے, آپ نے اس کو ایک خام خواہ مذہبی عنصر دیا ہوا ہے, ٹچ دیا ہوا ہے. وہ کامیاب ہے لیکن اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. یہ پولرائزیشن ختم نہیں ہوگی جی انفارچونیٹلی, کیونکہ میس میڈیا کے ذریعے یہ اس کا ایک اسٹرکچر بن گیا ہے. جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں, پارلیمان ہے اور جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے, الیکشنز ہیں, وہ ان تعصبات کو نرم کر کے قابل قبول بناتے ہوئے مڈل گراؤنڈ کی طرف لے کے آتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں پہ انتخابات کے گرد ہی ایسے تنازع گھوم رہے ہیں کہ وہ ان کے نتائج بھی متعصب لگتے ہیں, اس کو پر کوئی یقین نہیں کرتا. مستقبل قریب میں اور اس سے آگے مجھے یہ پولرائزیشن ختم ہوتی نظر نہیں آتی. صرف یہ کہ اپنے آنکھیں اور کان اور دماغ کھلے رکھیں, اور دوسروں کو بھی تاکید یہ کہنے جی کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو سر آنکھوں پر, لیکن ہمیں آپ بیوقوف نہ بنائیں, کیونکہ ہم خود سوچ سکتے ہیں اور ہمارے آرگومنٹ بھی سنیں. تو ہمیں اسپیس ریکلیم کرنی ہوگی مڈل گراؤنڈ کی, از خود یہ پولرائزیشن چلتی رہے گی. جی یہ سر جو ججز اتنے پریشر میں تھے, تو آخر اس میں ڈیفینیٹلی انہوں نے کوئی بھی جو فیصلہ کیا ہے, ہمیں تو اب کسی پہ بھی یقین نہیں ہے. اور جو پہلے جو فیصلے غلط ہوتے رہے وہ سب دنیا دیکھتی رہی, ان کو وہ تو سیدھے ریپریمانڈ ہونے چاہیے, ان کے اوپر تو ایکشن ہونا چاہیے ان ججز کے خلاف بھی. اور یہ ججز کیسے ججز ہیں جو پریشر نہیں لے سکتے؟ یعنی کہ کوئی ڈاکٹر جو ہے اس کو وہ کہیں گے جی آپ اس کا اپینڈکس کا آپریشن کرتے ہوئے اس کا گردہ نکال دیں, تو میں انڈر پریشر آ کے اس کا گردہ نکال دوں گا. This is not possible. They are not acceptable to be as a judge. Thank you, sir. I hope کہ میں آپ کو اور ڈسٹرب نہیں کروں گا. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ جی فار یور کویسچن. اٹس اے گریٹ کویسچن. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہم نے یہ بات شروع کی کہ بھائی آپ نے اگر دباؤ کے تحت فیصلے آپ کر رہے ہیں اور اتنے پریشر کوکر کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کے انصاف کرنے کی صلاحیت کی ہڈیاں جو ہیں وہ بھی ابل گئی ہیں, تو پھر آپ تو انصاف کی ہنڈیاں نہیں پکا رہے نا, آپ تو ایک کسی کے کہنے کے اوپر وہ ہنڈیاں پکا رہے ہیں اور کسی کے کہنے کے اوپر ہمیں کھلا رہے ہیں. تو ہمیں تو آپ کی ہنڈیا کے اوپر شک ہے, کیونکہ یہ صحیح انداز سے نہیں بنی ہوئی. تو جب یہ ہم نے آرگومنٹ شروع کیا نا, تو پھر اس کے بعد ہر جج نے انفرادی طور پہ کہنا شروع کر دیا جی میں نہیں ہے, میں ٹھیک ہوں لیکن پریشر ہے. تو جب ایک نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں لیکن پریشر ہے, تو دوسرے نے بھی کہا میں ٹھیک ہوں پریشر, اور پھر تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, سپریم کورٹ کے سارے ججز سارے کہہ رہے ہیں جی کہ نہیں ہمارے یہاں تو کوئی پریشر نہیں ہے. تو جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آرگومنٹ یہ نہیں ہے کہ پریشر نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں پریشر بالکل ہے, مینوپولیشن ہوتی ہے, لیکن آپ نے صحیح فرمایا کہ جن ججز کی مینوپولیشن ہوتی ہے ان کے نام سامنے آ گئے ہیں. اگر انہوں نے خود کہہ دیا پھر پریشر تھا, تو ہم ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس پریشر کے تحت آپ نے کون کون سے فیصلے کیے اور کون کون وہ لوگ تھے. آپ نام دیں گے ان کے, آپ واقعات کو ثابت کریں گے. تو پریشر سب پر ہے, ہر فرد کہہ رہا ہے, میں تضادات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, پریشر سب پر ہے, ہر فرد کہہ رہا ہے. ہر فرد انفرادی طور پہ کہہ رہا ہے کہ کوئی پریشر نہیں ہے. جنہوں نے کہا ہے کہ ہم پر پریشر ہے وہ یہ نہیں بتا رہے کہ اس پریشر کے تحت انہوں نے کون سے فیصلے غلط کیے تھے. اور چوتھا کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ اس وقت جو پریشر آ رہا تھا
کیا اب بھی آپ فیل کرتے ہیں؟ اگر اب آپ فیل نہیں کرتے تو اب کیوں فیل نہیں کرتے ہیں؟ کیا چیز تبدیل ہو گئی ہے؟ بڑے بڑے سوال ہیں. تو میرے خیال میں جو لوگ کہتے ہیں ہم پر پریشر تھا جن کے نام آئے ہیں، پہلے تو ان سے تحقیق کرنی چاہیے.